یہ گاڑیاں ہیں جو اس وقت ہم سے آگے 1-2 کلومیٹر جاتی ہے، ہمارے کارکنان کو مارتی ہے، گاڑیوں کے شیشے توڑتی ہے، پھر چوروں کی طرح بھاگ جاتی ہے۔ ابھی بھی یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ ان حالات میں گھروں میں بیٹھنا نہ مردانگی ہے، نہ شرافت ہے، نہ غیرت کا تقاضا ہے، نہ مسلمانی کا تقاضا ہے۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ہم لاہور آئے ہیں یا ہم کسی کو گالیاں دینے، کسی کو برا بھلا کہنے یا کسی کی ماں بہن کو غلط الفاظ استعمال کرنے نہیں آئے۔ لاہور ہمارا شہر ہے، لاہور پاکستان کا دل ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ انہوں نے جو لسٹ دی ہے، پانچویں کو تو طاقت ان نے دی ہے۔ کس قانون کے تحت؟ آئین کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنی فریم میں رہے گا۔ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو زر اور زور کی بنیاد پہ تبدیل کر دیا گیا۔ ایک پارٹی سے اس کا نشان چھینا گیا، اس کے لیڈر کو ابھی تک جیل میں بٹھایا ہے، پھر بھی جوانوں نے ہمت کی اور ان کی ساری بساط الٹا دی۔ یہاں ہم آ رہے تھے، لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کمپیل ہوتی ہے۔ اس طرح انقلاب نہیں آئے گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں علینا شگری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کرتے ہیں۔ ان کے ہمراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، موجود ہیں۔ یہ آج لاہور پہنچے ہیں، اسلام آباد سے لاہور قافلہ ان کا روانہ ہوا تھا۔ عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا اور یہ 3 روز تک لاہور میں موجود رہیں گے۔ لیکن جو آغاز تھا اسی سے ہی، چونکہ جب سے اعلان ہوا تھا تب سے تو پنجاب حکومت نیچرلی پینک میں نظر آتی ہے۔ جب سے میرے خیال سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب لاہور سے ہو کے گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگ میں کچھ دن قبل یہ آپ کو ضرور شیئر کر دیا تھا، غالباً 1-1.5 مہینہ ہو گیا اس بات کو، اور میں نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ پنجاب حکومت کے لیے جو ان کی پیلپٹیشن بڑھنے کا وقت آ چکا ہے، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور ان کو سرپرائزز ملیں گے۔ سو ون آف دا سرپرائزز اگین از کہ زمان پاک جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب وہ زمان پاک کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے، لاہور پہنچے، ان کا ایک استقبال ہوا، لیکن لاہور پہنچنے تک جو کچھ انہوں نے رستے بھر میں فیس کیا اور جو کچھ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ جو ٹی وی میڈیا ہے وہ آپ کو وہی سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے، اور آج کے دور میں ٹی وی اپنی جو افادیت، اپنی جو ویلیو ہے وہ کس طرح سے بتدریج کھوتا ہوا دکھائی دیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ میڈیا کربز اور جو جس قسم کے پابندیاں ہیں اس کا سامنا ظاہر کرنا پڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک جو آڈینس ہے اس کا انٹرسٹ بالکل لوز ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں اب وہ خبر کے لیے ٹی وی پہ ریلائی نہیں کرتے، وہ سوشل میڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا دن سے ہی دکھا رہا تھا، جب سے صبح سویرے جب سے یہ قافلہ رواں دواں ہوا، ان کو کس طرح کی جو فسطائیت ہے، جو ظلم ہے، اس کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ ٹوٹلی انکالڈ فار۔ مطلب یہ کس بات کی آپ نے اور کیا یا آپ نے اپنی خنس یا آپ اپنی خار نکالی ہے نہتے لوگوں پہ، لوگوں کی املاک گاڑیوں کو نقصان پہنچا کے آج یہ قافلہ جو کہ پیسفل، اچکزئی صاحب ڈیموکریٹک شخص ہے، حکومت کے لوگ جو ہیں وہ خود مانتے ہیں یہ بات کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں یا ڈیموکریٹک انسان ہے، اصول کی بات کرتے ہیں۔ اچکزئی صاحب کی جو سیاست ہے وہ اصول، وہ پرنسپلز پہ مبنی ہے، سیزنڈ سیاستدان ہیں، غیر ضروری اور ناجائز بات نہیں کرتے۔ اچکزئی صاحب جو ہے اور عمران خان صاحب یہ بالکل آمنے سامنے ہوتے تھے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ ملک میں ایک چاہتے ہیں کہ ملک کو آئین و قانون کے تحت چلایا جائے۔ اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے اس قافلے جب یہ شروع ہونے سے پہلے یہ جرنی انہوں نے کہا تھا ہمارا یہ پیسفل ایک پوری ہمارا سفر ہوگا، اور ہمارا ایک پیسفل یہ عوامی رابطہ مہم ہوگی، اور ادھر بھی پہنچ کے انہوں نے کہا کوئی گالم گلوچ، کوئی گالیاں ہم کسی کو دینے کے لیے نہیں آ رہے، ہم آ رہے ہیں، ہم ظلم کو مٹانے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک تمام انسانوں سے کہ امن مارچ کے نام پہ 8 تاریخ کو نکلو، سیاہ جھنڈے اٹھاؤ، جہاں جلوس نہیں نکل سکتا وہاں گلی کچی میں مردہ باد۔
اور ہمارا ساتھ دو. وہ لوگوں کو چاہتے ہیں وہ پبلک گیلونائز کرنے کے لیے, ماس موبلائزیشن کے لیے, کیونکہ اب ہائی ٹائم ہو گیا ہے. لیجسلیشنز پہ لیجسلیشنز آ کے آپ نے تمام اداروں کو ان کی بنیادیں آپ نے ہلا دی ہیں, ان کے فنڈامنٹل سٹرکچرز پر اٹیک کیے آپ نے, ان آئین پاکستان پہ بلیٹنٹ اسالٹ پر اسالٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم لاہور میں, کیونکہ یہ 3 روز تک لاہور میں رہیں گے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کل کو لاہور جو ہے, ہم ملک کے طول و عرض جائیں گے, کل کو لاہور ہم سے شکایت نہ کرے کہ ہم آئے نہیں. سو لاہور ہیز ٹو رسپونڈ. اچکزئی صاحب نے آج ان سے سوالات بھی ہوئے, انہوں نے کہا ہم اس نظام کے خلاف, یہ جو جس قسم کا نظام جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, یہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور آپ ان کی عمریں دیکھیں, یہ آج سڑک پہ تھے, اور جس قسم کا آج گاڑیاں ان کی روکی گئیں, ان کی گاڑیاں توڑی گئیں, میں فوٹیجز ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں. نامعلوم افراد اور پنجاب پولیس کے سر پہ جو ہے وہ میرے خیال سے اب اتنی بڑی ایک چارج شیٹ آ چکی ہے پچھلے 3 سال میں جو کچھ پنجاب پولیس کے, اور مجھے بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا خود کا تعلق, ہماری فیملی کا تعلق جو ہے وہ افواج پاکستان سے ہے, وہ پولیس ادارے سے ہے. اور جب اس انسٹیٹیوشن کے ہم اس طرح سے اس کو ڈکلائن ہوتا ہوا, یا عوام میں جو اس کا ایک مسٹرسٹ بڑھتا ہوا دیکھیں, ایک گیپ اس خلیج کو جو کہ پر ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم خود بھی ان ماضی میں ان سیشنز کا حصہ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی کس طرح سے ہم ایک ایز اے برج جو ہے کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں ایز میڈیا. مطلب میری سجیشنز ہوتی تھی کہ کیسے عوام اور پولیس کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس کو کم کیا جائے. پر جتنا بڑا اس وقت خلیج ہو چکا ہے, جتنا بڑا ایک مسٹرسٹ ہو چکا ہے, اینڈ بیکاز آف دیئر اون ایکشنز, بیکاز میں نے بہت چیزیں اب اس اوور دا ٹائم, اور اگین دوبارہ کہوں گی کہ اس کی جو ایک ڈکلائننگ موڈ میں مجھے یہ ادارہ نظر آ رہا ہے انسٹیٹیوشن. اب بہت ہم نے اپنے فیملی ممبرس کی کاوشیں اور بڑی کوششیں دیکھی ہیں, بڑی اسٹرگل دیکھی ہے پولیس ریفارمز کے حوالے سے, اس ادارے کو ایک بلندیوں پہ پہنچانے کے حوالے سے. لیکن جو پرانے سارے جو میرے خیال سے سارے تمام افسران ہیں وہ بھی آج کو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ اس ادارے کے ساتھ. کیسے آپ نے اس کو ایک بالکل ماتحت بنا دیا ہے, حکومتوں کی ایک ونڈکٹیو پالیسیز کے بالکل شکار کر دیا ہے. ان کے جو وینجنس پر مبنی آرڈرز ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے. ادارے کے اپنے جو اہلکار ہیں وہ خود بولیں آف دا ریکارڈ لوگوں کو کہ ہم نہیں یہ کرنا چاہتے یہ اقدامات, لیکن ہم سے یہ کروایا جا رہا ہے. لوگ انڈر پریشر آ کے جس قسم کی اموات کا سامنا کیا گیا ہے, جس طرح کی اموات رپورٹ ہوئی ہیں پولیس ادارے سے منسلک افراد کی, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی اتنی ایک وینجنس پر مبنی اپنی ایک پوری حکمت عملی کے تحت آپ کیا لوگوں کو مٹانا چاہتے ہیں اس ملک سے. آپ کس چیز پر راج کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ عوام کے دلوں میں اپنے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں بنا سکیں گے, اس قسم کے ایکشن سے تو بالکل نہیں جگہ بنا سکیں گے. اور یہ میں حکمرانوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت یہ کہہ کہ جی ہم عوام کے ووٹ سے آئے, ہم عوام کے نمائندے ہیں. آپ کس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام ان ایکشنز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی. عوام میں اس قسم کے اقدامات سے کہ جہاں پر میں دیکھ رہی تھی اتنی بے دردی سے لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا جا رہا تھا, جو نیچرل کلیمٹیز وغیرہ آپ کو پتہ ہے جالہ باری ہوئی, اس میں لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا, اور وہ ایک ایسا ایک سانحہ تھا سب کے لیے جو کہ ہر کوئی تکلیف سے گزارا تھا. ان گاڑیوں کو ریپیئر کرانے میں اتنے پیسے لگے ہیں لوگوں کے. سوچئے آپ, مطلب ان حالات میں جہاں پر حکومت کچھ دے بھی نہ رہی ہو, اوپر سے نیچرل کلیمٹی بھی ہٹ کرے, پھر آپ نوز سے اس قسم کے آپ کے جبر پہ مبنی آپ کی جو آپ کی ظلم ہے, آپ کے جو مظالم آپ کی جانب سے یہ ڈھائے جا رہے ہیں لوگوں پہ, اپنے لوگوں پہ, اپنے شہریوں پہ, اس سے آپ لوگوں کو کتنے نقصان سے دوچار کر رہے ہیں. آپ ان کو دے تو کچھ بھی نہیں رہے ہیں, ہر طرح سے ان سے وصول کر رہے ہیں. مطلب میں آج دیکھ رہی تھی کہ رپورٹ ہو رہا تھا اخبارات میں آیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں اس کی سمگلنگ وغیرہ میں 300 ارب روپے کا وہ بھی ٹیکا نیشنل ایکسچیکر کو, 300 ارب روپے ہمارے فنگر ٹپس میں گندم سکینڈل, 300 ارب روپے چینی سکینڈل. IMF آپ کو ڈائگنوسٹک اپنی کرپشن رپورٹ میں بتاتی ہے 5300 بلین تک کی کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں. مطلب اتنی چیزیں, کھربوں میں تو ایسے ہے آپ کا صرف اور صرف منافع, مافیا, کرپشن, اس قسم کے مد میں آپ جو ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں اس ملک کو. لیکن آپ نے عوام کو کچھ دینا نہیں ہے, الٹا عوام آج ایک ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے جو پولیس نے چھاپا مارا ہے. یہ بتایا جاتا ہے راشد یوسف صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن,
وہ کیسے جان کی بازی ہارے؟ پولیس نے رات 2:30 بجے تحریک انصاف کے کارکن راشد یوسف ولد یوسف کی گرفتاری کے لیے ہنجروال کے علاقے میں چھاپا مارا۔ اس دوران راشد یوسف کی حالت غیر ہو گئی، اسے علاج کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کچھ دیر قبل جان کی بازی ہار گیا۔ پنجاب پولیس کی یہ جو بدسلوکی ہے، یہ اور ایک اور جان نکل گئی، جہاں حراست میں بھی کتنے لوگ دم توڑ گئے۔ 26 نومبر کی رات میں وہاں پر گئی تھی رپورٹ کرنے کے لیے، جب اندھیرا تھا وہاں پہ صرف مجھے زور زور سے آوازیں آ رہی تھی۔ یہ میں اسی دن کی سوغات ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ ہمیشہ اس کو دیکھ کے مجھے رول یاد رہے ہمارے یہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے، اور اس وقت کی جو مناظر تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس میں لوگوں کی پراپرٹی، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے آج بھی لوگوں کی گاڑیوں کی شیشے جو ہے وہ توڑے جا رہے تھے، اس بے دردی سے، بغیر یہ احساس کیے کہ لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے، یہ ان کے ایسٹس ہیں۔ آپ کا کام ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا نہیں۔ آپ کا لوگوں کی جان کا تحفظ کرنا ہے، لوگوں کی جان لینا نہیں۔ یہی کچھ ہمیں آج نظر آیا۔ اسی کے خلاف اچکزئی صاحب آج لاہور پہنچے ہیں۔ لاہور میں ظاہر ہے پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کا ایک رویہ دیکھا گیا اور ایز ایکسپیکٹڈ نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے جب آپ پینک کرتے ہیں، جب آپ کو خوف ہوتا ہے، جب آپ کو جو ہے وہ آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو آپ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر تو آپ کو فرق نہ پڑے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو حکومت کا رویہ ہے او جی ارریلیونٹ ہے، سارے اپوزیشن جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے، اپوزیشن کو دبا دیا ہے، عمران خان ارریلیونٹ ہو گیا ہے، لائک آئی سیڈ کہ جی ٹی وی اور پرنٹ آپ کو وہ سب کچھ دکھا رہا ہے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے، لیکن وہ سچ ملک کی عوام نہیں سننا چاہتے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سچ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ سچ ہے۔ وہ جو سوشل میڈیا میں آج کے دور میں جس نے آنکھ ہی کھولی ہے سوشل میڈیا ڈیجیٹل دور میں، وہ سب کچھ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ وہی جنزی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی 2.5 کروڑ eligible voters, another 2.5 crore of eligible voters will be your youth، نوجوان طبقہ 2.5 کروڑ کے برابر اگلے الیکشنز تک تیار ہو چکا ہوگا ایز eligible voters۔ آپ کے ملک میں 65% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ نوجوان ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے گزشتہ روز بھی پروگرام میں ایک پوچھا جا رہا تھا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں اس کو انگیج کرنے کے لیے، جو کہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی فسطائیت کو دیکھ کے، یہ فوٹیجز دیکھ کے آنکھ بند کر کے نہیں نوجوان آج کا رہ رہا۔ اس نے 2024 کے 8 فروری کے الیکشن پہ ووٹ کیا تھا، آپ نے اس کی سے مسترد کی ہے، اس کا ووٹ مسترد کیا ہے، اور اس پر آپ اس کو ایونیوز نہیں دے رہے بات کرنے کی، اس کے لیے تمام ایونیوز چوک کر دیا آپ نے، تو وہ کہیں نہ کہیں تو اس کا ریج نکلے گا۔ وہ سوشل میڈیا پہ سارے فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، اور وہ فوٹیجز دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یوتھ فرینڈلی ایک بیانیے پر کام کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق۔ وہ کیا ان اقدامات پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کسی بات پر یقین کرے؟ وہ موجودہ حکومت یہ کہے اس کو کہ جی ہم تم کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، بائک دے رہے ہیں، جو کچھ وہ اپنی آنکھ سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، پھر اس سوشل میڈیا پہ وہ نہ دیکھے تو آپ انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، آپ وی پی اینز بلاک کر دیتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بلاک کر دیتے ہیں، جس بیکس کہ آپ کے تمام ایکشنز جو ہیں اس کا محور ایک شخص ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ایک طرف انہوں نے اپنے تمام جو ان کے اوپوننٹس ہیں، ان کے مخالفین ہیں، سب ایک طرف، عمران خان ایک طرف، اور عمران خان سب کو اپنی پچ پہ لے کر آ گئے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اچکزئی صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، اچکزئی صاحب نے کہا ہم کسی کو ہم پیسفلی لوگوں کو موبلائز کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کے خاتمے کے لیے لوگ ہمارا ساتھ دیں، لوگ نکلیں، گھروں میں بیٹھنا مردانگی نہیں ہے، اپنے رائٹ کے لیے جو ہے وہ بولنا سیکھیے، آپ کی آواز دبائی جائے گی، آپ کو کوئی گھر سے نہیں نکلنے دے گا، آپ میں ڈر خوف ڈالا جائے گا، لیکن قومیں اس طرح سے نہیں بنتی۔ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ہماری حکومت کی تو پوری کوشش ہی یہ ہے کہ عوام کو اس ورڈز پہ لے کر آیا جائے، کیونکہ گھروں میں تو لوگوں کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، گزارا تو لوگوں کا نہیں ہو رہا، سو ورڈز پہ اس حد تک پش کر دو، یہی سب کچھ حرکت کر کے
ताकि लोग जो हैं वो श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इसके बाद जो है वो यहाँ के भी लोगों को फुल तैयार किया जा रहा है कि जी नौजवान जो है वो बिल्कुल बदज़िन हो जाए, बददिल हो जाए और वो बिल्कुल सड़कों को हिट करे। आप उस वर्ष पे लेकर आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत हमारी, क्योंकि सिर्फ निशाना एक शख्स है और उस एक शख्स के चक्कर में आपने पूरा मुल्क जो है वो चोक कर दिया है। अचकज़ई साहब ने कहा कि जी उनसे सवाल किया कि आप समझते हैं कि मुज़ाकरात हो और 5 बड़े जो है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये बड़ा छोटा कौन है। मुझे तो पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उन्होंने जो लिस्ट दी है 5वें को तो ताकत इनने दी है। किस कानून के तहत? आइन कहता है कि हर इदारा अपनी फ्रेम में रहेगा। लेकिन 5वें बड़े की जो बात की जा रही है उस 5वें बड़े को ताकत तो इन्होंने ही दी है बाकियों ने। उन्होंने कहा आइन के मुताबिक जो है वो रह के सब ने अपने हुदूद में रह के काम करना है। सब अपने आइन की किताब हमें दिखाई ज़रूर जाती है आइन की किताब पर, लेकिन अमल दरामद नहीं है। आइन जो है उसमें सब कुछ डिफाइंड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी 1-2 साल पहले आइन की एक एप्लीकेशन बना दी, डाउनलोड करना तो सिखा दिया लेकिन अपहोल्ड करना खुद नहीं समझ आया कि उस आइन को अपहोल्ड भी करना है। उस आइन के डाउनलोड होने पे बड़ा स्ट्रेस था कि इनकी ऐप डाउनलोड हो तो उसको उनको पैसा मिल जाए, लेकिन अपहोल्ड करना शहबाज शरीफ साहब ने लगता है खुद नहीं समझा। जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है, आज वो कोयटा पहुंचे हैं, जो वो कहते हैं बलूचिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है, उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा भी दहशतगर्दी की लपेट में है। दोनों सूबे बेहद मुतासिर हैं दहशतगर्दी से। आपका काम है, आप कोयटा जिस तरह से गए, आप अगला कदम पेशावर जाइए, पेशावर जाके उस हुकूमत को भी अपने साथ लेकर चलिए, एलियनेट नहीं कीजिए किसी एक सूबे को। इस वक्त आप बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेशन वाला एक आपका एटीट्यूड है। सबको साथ, सारी इकाइयों को वफाक के साथ लेकर चलिए, आप मुल्क के वजीर आज़म हैं। लेकिन खतरा जो सब बताया जाता है वो यही है कि हुकूमत चाहती ही नहीं है कि किसी तरह से एक मुज़ाकरात का माहौल या एक अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात हो। अचकज़ई साहब भी कहते हैं, दुरुस्त कहते हैं, अचकज़ई साहब ने कहा कि जी मैंडेट जिसके घर में चोरी की है तो हम इनके साथ मुज़ाकरात के उसमें जब बैठेंगे तो हम इनकी बादशाहत को तस्लीम करने के लिए कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी हम क्यों हुकूमत का साथ दें, हुकूमत के साथ शामिल हों इस चोरी में कि आपने एक शख्स का जो है वो मैंडेट आपने चोरी कर लिया और उसके बाद आप जो है वो अब चाहते हैं कि साथ, और वो भी हुकूमत की संजीदगी नहीं है, बिकॉज हुकूमत ने पिच कर दिया है दोनों फरीक को आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता होने के लिए। जितना उनमें लड़ाई रहेगी उतना हुकूमत फ़ायदे में रहेगी। हुकूमत चाहती नहीं ये चीज़ें रिजॉल्व हो, क्योंकि जैसी अगर कहीं ना कहीं कोई राब्ता कार या कोई कॉन्डुइट जो है वो आपको पता है कि जहाँ पे बातचीत शुरू हो, कोई रोल प्ले करना शुरू करे, वहीं पर हुकूमत जो है वो बयानात शुरू करे। और 9 मई इन्होंने किया था, 9 मई नहीं भूला जा सकता। ये आज भी सलमान अकरम राजा साहब, गौर साहब, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान कभी दहशतगर्दी का सहूलतकार नहीं था। खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। आप पाकिस्तान की अवाम पर एक तोहमत धर रहे हैं, क्योंकि ये जमात पाकिस्तान के अवाम की जमात है। इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है। हम हरगिज, इमरान खान हरगिज दहशतगर्दी का कोई हमदर्द नहीं है। कोई बेवकूफ़ होगा, कोई संगदिल होगा जो दहशतगर्दी का हमदर्द हो। मकबूल तरीन पाकिस्तान का लीडर, सब पर अभी तक उसकी पॉपुलैरिटी भारी है। किस वजह से? पॉपुलैरिटी अगर उसकी है तो उसको पूरी मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है उसको सपोर्ट कर रही है। बड़ी ताकत को आप समझते हैं कि वो किसी गलत चीज़ पर हाथ रखेगी? वही देखना चाहते हैं कि जो आपने जितनी 3-4 दहाइयों से आप जब हुकूमतें कर रहे हैं, चाहे अंदरून सिंध हो या अंदरून पंजाब हो, वही हालत ज़ार लोगों की रहे। अवेयरनेस बिल्कुल ना आए लोगों में, वो उसी तरह से सोचने पर मजबूर हों जिस तरह आप उनको दिखाना चाहते हैं। लोगों में बहुत शऊर आ चुका है। लोग अगर किसी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, अगर उसकी मकबूलियत इंटैक्ट है, दैट मीन्स कि उसको अवाम सपोर्ट करे हुए हैं। अवाम सही गलत का फ़र्क जानते हैं। अवाम को आप बाहर नहीं निकलने देते। आप में खौफ जो है, आप फोर्स से बंदूक की नोक पर आप जो है वो लोगों को डरा धमका के घरों में महसूर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं लोग अपने जो ख्यालात का इजहार है वो ना इस मुल्क में कर सके। आपने लोगों से उनके आईनी हुकूक छीन लिए हैं। सो इस किस्म की जब आप हरकतें जारी रखेंगे तो फिर एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है जो हमारा नौजवान तबका है, जो सब कुछ देख भी रहा है, सब कुछ समझ भी रहा है। वो बिल्कुल इस तरह का नहीं है
کہ جو آپ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے ان کو خواب دکھا دکھا کے آپ ان کو یہ بولیں کہ جی اگلے 2030 تک جو ہے وہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن جائے گا، 2025 میں جو ہمیں آج سے کوئی 20 سال پہلے 25 کا خواب دکھایا جاتا تھا، 2025 میں پاکستان کی معیشت بہت آگے جا چکی ہوگی اور سارا جو اس وقت ہمیں پورے جو ملک کی جو مسائل ہیں اس کا پورا انبار ڈال دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے 4.25 سالہ دور میں، باقی ساروں کو ایک بظاہر تو ایسا لگتا ہے ایبزالو کر دیا گیا ہے اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے۔ ڈیجیٹل دور میں آپ کسی چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں سے ڈس انگیج رہیں گے یہ نقصان آپ کا ہے، ڈس انگیج رہیں گے آگے وہ چیزیں بیک فائر کرتی ہیں۔ لاکھ آپ لوگوں کو دکھانا چاہیں کہ آپ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس کا اناؤنس کر رہے ہیں، لیپ ٹاپس بانٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جتنی آپ کی اسٹیج آڈینس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈس انگیجڈ ہیں، آپ انگیج کرنا ہی نہیں چاہ رہے، اور انگیج نہیں کریں گے تو یہ ایک ریوولٹ میں آپ ایک پورا لاوا تیار کر چکے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹے گا۔ اس کا ادراک جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا انفارچونیٹلی ہمارے ان تمام لوگوں کو کہ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن ملک وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا، بٹ ایک ڈٹائی سے ملک کو اس چوکڈ ماحول میں آگے گھسیٹا جا رہا ہے۔ ہر دور میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے، لیکن جتنی اس وقت ایکسٹریم میجرز لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا سلسلہ پچھلے 3 سال سے جاری ہے، لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ای سی ایل پہ لوگوں کا نام ڈالا جا رہا ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ احساس کیجئے یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ نے پھر الیکشنز کی طرف جانا ہے، لوگوں میں اپنے لیے ایکسیپٹنس بنائیے، اور ایکسیپٹنس کبھی بھی اتنے سخت اور ظلم پر مبنی ایک اقدامات سے نہیں آ سکتی۔ ایکسیپٹنس بنائیے، نرمی لائیے، اپنے رویے میں نرمی لائیے، رویے میں تبدیلی لائیے۔